فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ معزز سامعین، یہ جو 21ویں صدی جو علم و دانش اور ٹیکنالوجی کی بلندیوں کی صدی کہلاتی ہے، اس صدی میں اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو یوں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بہت ہی پیچھے رہ گئے ہیں اور دنیا ہم سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ پھر ہم جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو پھر کوشش کرتے ہیں کہ اپنی رفتار تیز کریں، لیکن رفتار تیز بھی نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی اگر رفتار تیز بھی ہوتی ہے تو جو سفر طے ہوتا ہے وہ بڑا کم ہوتا ہے، اس تیز رفتاری کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اور پھر جب ہم ہار جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں، تو بجائے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنی غلطیوں کو مانیں، اپنی کوتاہیوں کی طرف دیکھیں، تو ہم پھر جاہلیت کا، بے وقوفی کا اور جذباتیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس مظاہرے سے اقوام عالم میں ہم ایک مضحکہ خیز قسم کی قوم بن جاتے ہیں۔ ہم یہ اکثر بھولے رہتے ہیں کہ ایک مسلمان خواہ وہ پاکستان میں رہتا ہے یا وہ خواہ انڈونیشیا میں یا ملیشیا میں یا کسی بھی مغربی ملک میں، غیر اسلامی ملک میں رہتا ہے، وہ ایک مسلمان اگر کوئی بھی جاہلانہ اور ایک شرمناک حرکت کرتا ہے تو فوراً پوری دنیا کا جو ذرائع ابلاغ اور جو میڈیا ہے وہ چیختا ہے کہ یہ دیکھو، یہ مسلمانوں کا اصلی چہرہ ہے اور مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پر پائے جاتے ہیں، لیکن کیونکہ مغرب مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت اور ایک عصبیت رکھتا ہے، تو اس لیے وہ اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں کہ جو ہی کسی مسلمان ملک میں کوئی چھوٹا سا بھی واقعہ ہوگا تو وہ پوری دنیا میں نشر ہوگا۔ اور پھر اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ایسی جو جاہلیت کی حرکتیں ہوتی ہیں، ان حرکتوں کا رب العالمین کی تعلیمات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور دور پار کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ ہم اکثر اپنی زندگیوں میں، روزمرہ زندگی میں، کسی دوسرے شخص سے جب کوئی گفتگو کر رہے ہیں، کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، کوئی بحث ہو رہی ہے، کوئی دلائل دے رہے ہیں، تو جب میرے پاس دلائل ختم ہو جائیں گے اور دوسرے کے دلائل کا، دلیلوں کا، منطق کا میرے پاس جواب نہیں ہوگا تو پھر میں غصے میں آ جاؤں گا، میری آواز بلند ہونا شروع ہو جائے گی، میرے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے پاس دلائل ختم ہو گئے، عقلی دلائل ختم ہو گئے اور میں بحث ہار گیا ہوں۔ تو بجائے اس کے کہ یا میں خاموش ہو جاؤں یا اپنی ہار مان لوں، میں غصے میں آتا ہوں، اور پھر یہی وہ عین وقت ہے کہ جس وقت میں شیطان سے بھی ہار رہا ہوں اور شیطان میرے اوپر پوری طرح حاوی ہو گیا ہے، اس کا کنٹرول ہو گیا۔ اور پھر اگر میں الفاظ سے کسی دوسرے کے نظریے کو شکست نہیں دے سک رہا تو پھر میری آواز بلند ہوتی ہے، میں اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتا ہوں، میں طاقت کا استعمال کرتا ہوں، میرے پاس جتنے بھی وسائل ہیں
چاہے وہ حکومتی وسائل ہیں، غیر حکومتی وسائل ہیں، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، ان سارے وسائل کا استعمال کر کے دوسرے کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سامعین گرامی، یہ جو اللہ کا دین ہے یہ اونچی آواز کرنے کا دین نہیں ہے، یہ گالم گلوچ کرنے کا دین نہیں ہے، یہ لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد کرنے کا دین نہیں ہے، یہ علم، عقل، دانش، حکمت اور بصیرت کا دین ہے، یہ الفاظ کا دین ہے۔ کتاب اللہ، اس میں اللہ کے الفاظ ہیں، ایک کتاب ہے جو ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، احادیث مبارکہ الفاظ ہیں، کتابیں ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اور حدیث کے الفاظ سے زیادہ طاقتور، جامع اور علم والے کوئی الفاظ نہ پہلے آئے نہ قیامت تک آئیں گے، لیکن، اور اس بات پہ ہم سب لوگ ایمان رکھتے ہیں، لیکن کسی بھی میرے دنیاوی معاملے میں اور خصوصاً دینی معاملے میں جب میں کسی سے عقلی دلائل میں کم پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اگر اس وقت میں اونچی آواز، جسمانی اور مادی کوئی بھی طاقت استعمال کر رہا ہوں تو میں اس بات کا ثبوت دے رہا ہوں کہ نعوذ باللہ میرے دین کے الفاظ طاقتور نہیں ہیں۔ میں دنیا کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرا جو دین ہے اور اس کا جو علم ہے وہ طاقتور نہیں ہے، اور اس طاقت کے ساتھ مجھے ایک اور طاقت بھی چاہیے جسے ہم ڈنڈے کی طاقت کہتے ہیں۔ یہ ڈنڈے کی طاقت اسلام کو اور دین کو نہیں چاہیے۔ دین کے الفاظ میں اور دین کے علم میں بے پناہ طاقت ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کے الفاظ ہیں، اور رب العالمین کی طاقت بے پناہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا تعلق ان الفاظ کے ساتھ بہت کمزور ہے، ہمارا علم کمزور ہے، ہمارا مطالعہ کمزور ہے، ہمارا اخلاق کمزور ہے، ہمارا کردار کمزور ہے۔ پھر جب ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو پھر اس کمزوری کو چھپانے کے لیے ہم پرتشدد راستے اختیار کرتے ہیں، ہم سڑکیں بلاک کرتے ہیں، ہم آگے لگاتے ہیں، ہم پورے معاشرے میں ایک فساد برپا کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، ہمیں تو وہ امت ہونا چاہیے جو عقلی اور علمی دلائل کے ساتھ، اخلاق اور کردار کے ساتھ، دل میں اتر جانے والی باتوں کے ساتھ ان ساری بحثوں اور اعتراضات کا جواب دے سکے، اور اگر نہیں دے سک رہے تو پھر اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنے عمل میں اضافہ کریں، اپنے اخلاق میں اضافہ کریں، اپنے کردار میں اضافہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ سارا جو الزام ہے وہ دوسروں پر ڈالنا شروع کر دیں، کیونکہ ہم علم اور حکمت کی امت ہیں، ہم اخلاق اور کردار کی امت ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے شاید کہ اسلام کے پھیلانے میں جو سب سے بڑی طاقت تھی وہ تلوار نہیں تھی۔ اسلام کے پھیلانے میں سب سے بڑی طاقت تلوار نہیں تھی۔ اسلام کی سب سے بڑی طاقت کیا تھی؟ اسلام کی سب سے بڑی طاقت وہ آئیڈیاز تھے، وہ خیالات تھے، وہ باتیں تھیں اور وہ سوچ تھی کہ جس سوچ نے ظلم، ناانصافی، قومیت، عصبیت، نسل پرستی، فرقہ واریت، طبقاتی فرق اور کمزور اور طاقتور کے فرق کو چیلنج کیا تھا، یہ اسلام کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ پھر اسلام نے ان سارے طبقاتی فرقوں کو، جو دوسرے مذاہب تھے اور جو مشرکانہ تعلیمات تھیں، ان تعلیمات کے ساتھ موازنہ کر کے بتایا تھا کہ اس لیے یہ تمہارا دین اسلام ایک بہترین اور ایک مکمل دین ہے،
کہ یہ تمہیں غلامانہ سوچ سے نکالتا ہے، بندے کو بندے کی غلامی سے نکالتا ہے، طبقاتی فرق کو مٹاتا ہے، امیر اور غریب میں ایک توازن برپا رکھتا ہے، معاشرے میں ناانصافی اور ظلم کو ختم کرتا ہے۔ تو اسی لیے سامعین گرامی قرآن کریم میں بار بار ایسے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم کا ایک مخصوص طرز انداز ہے، اور اس طرز انداز میں جواب بھی ملتے ہیں آپ کو، لیکن سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ کیا تم نے کبھی غور کیا؟ کیا تم نے کبھی سوچا؟ کیا تم نے کبھی دیکھا؟ اور یہ سوال پوچھے جاتے تھے کفار اور مشرکین کے بڑے بڑے عالموں سے، اور ان عالموں کے پاس بھی ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ پھر بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم دانش مندی اور ہوش مندی سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری ویژن اور تمہاری جو بصیرت تھی اس کو کیا ہو گیا؟ سامعین گرامی، فوجی طاقت، تلوار کی طاقت کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت آج ہمارے سامنے ہے۔ آج پاکستان دنیا کی 6 جو بڑی ایٹمی ممالک ہیں اس میں شامل ہے، ہم سب کو پتہ ہے، اور ہم اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اپنا سر فخر سے بھی بلند کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان غربت میں، مہنگائی میں، ناانصافی میں، ظلم میں سب سے اوپر ہے عالم اقوام میں۔ یعنی اگر تلوار کی طاقت اتنی ہی اچھی طاقت ہوتی تو پاکستان آج ایک بہت عزت دار اور ایک خوشحال ملک ہوتا۔ تو سامعین گرامی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ طاقت کے استعمال سے دین اور مذہب اور سلطنت پھیلتی نہیں ہے، سکڑتی ہے۔ وقتی طور پہ شاید پھیل جائے گی، لیکن پھر بڑی جلدی سکڑ جائے گی۔ قریش مکہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں اصل خطرہ بدر اور حنین اور غزوہ احد سے نہیں تھا۔ انہیں اصل خطرہ ان کو مکہ کی گلیوں میں، مکہ کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں، مکہ کے غریبوں کے بچوں میں، مکہ کی خواتین میں، مکہ کے غلاموں میں، اور ان کے دل اور دماغ میں مقبول ہونے والے ان آئیڈیاز سے تھا کہ جو آئیڈیاز غلاموں کو آقاؤں کی جو بندش تھیں، جکڑیں تھیں، اس سے نکالتے تھے۔ اور ان آئیڈیاز نے، ان خیالات نے گورے اور کالے کی تفریق کو ختم کیا تھا۔ ان خیالات نے امیر اور غریب میں ایک توازن برپا کیا تھا، اور سب سے بڑھ کر ان کی آپس کی نفرتوں کو ختم کر کے ان کو ایک اللہ کی محبت کی رسی میں پرو دیا تھا۔ قریش مکہ کو اصل خطرہ ان خیالات سے تھا، ان آئیڈیاز سے تھا، تلوار سے خطرہ نہیں تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ جب کمزور طبقہ جب یہ یونائٹ ہو جائے گا، اکٹھا ہو جائے گا، جب ان کی آپس کی خاندانی اور فرقہ واریت اور یہ جو ساری عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، جب یہ ختم ہو جائیں گی اور جب یہ محبت میں بدل جائیں گی تو یہ تو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے۔ کیونکہ یہ ایک دنیا کا اصول ہے کہ کسی بھی قوم اور کسی بھی معاشرے کو خوشحال اور ترقی یافتہ ہونے کے لیے محبت، اخوت اور مساوات کا رشتہ چاہیے۔ جس معاشرے کے لوگ آپس میں محبت، اخوت اور مساوات کے ساتھ نہیں رہیں گے، وہ معاشرہ ترقی نہیں کر رہا ہوگا۔ تو قریش کے بت مسلمانوں کی تلواروں سے نہیں ٹوٹے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ سے ٹوٹے تھے جن الفاظ میں ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقت تھی، لیکن یہ الفاظ کی مٹھاس شہد سے بھی زیادہ تھی۔ ہزاروں سال سے پنپنے والے مشرکانہ خیالات اللہ کے ان الفاظ سے پاش پاش ہو گئے تھے۔ آج سامعین گرامی، ہم ان الفاظ سے بہت دور ہو گئے ہیں، بہت دور چلے گئے ہیں۔
سورہ یوسف کی 108 نمبر آیت جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی اور جو آج کے اس خطبے کا موضوع ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، هَٰذِهِ سَبِيلِي میرا ایک ہی راستہ ہے، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ کہ میں لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہوں۔ کس چیز کے ساتھ؟ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، ویژن کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ ایک ہی راستہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں بصیرت کے ساتھ، حکمت اور دانائی کے ساتھ۔ اور صرف آپ ہی نہیں بلا رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں انا ومن اتبعنی، کہ میں بھی اور جو میرے پیروکار ہیں ان کا بھی صرف یہی کام ہے، یہی ان کا کردار ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت، دانائی، پیار، محبت اور بصیرت سے بلاتے ہیں، عقل اور سمجھ بوجھ سے کام لے کر۔ اور پیارے نبی کے جو پیروکار ہیں وہ سارے کے سارے عاشق رسول ہیں۔ تو سامعین گرامی، وہ لوگ جو یہی کام نادانی اور جہالت کے ساتھ کرتے ہیں وہ عاشق رسول کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار نہیں ہیں، کیونکہ میرے نبی نے تو اسلام بصیرت کی روشنی کے ساتھ پھیلایا تھا، عقل اور حکمت اور دانائی کے ساتھ پھیلایا تھا، ان الفاظ کے ساتھ پھیلایا تھا کہ جو لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے تھے، اور اس اخلاق اور کردار کا عملی نمونہ بن کر اپنے آپ کو ومن اتبعنی اور سارے کے سارے عاشق رسول صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، انہوں نے یہ ایک پورا ایک رول ماڈل بنا کر پوری امت کے سامنے پیش کیا تھا۔ سامعین گرامی، پچھلے جمعۃ المبارک کو سیالکوٹ میں ہونے والے ایک شرمناک سانحے نے پوری امت مسلمہ کے سر شرم سے جھکا دیے۔ ایک بے گناہ غیر ملکی مہمان پر جھوٹا الزام لگا کر اسے وحشیانہ طریقے سے قتل کرنا اور پھر اس کی لاش کی بے حرمتی کرنا ایک ایسا ہولناک جرم ہے جس کا اللہ کے نام لیوا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا سے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتا تھا جس ملک نے ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان کو 35,000 آنکھیں عطیہ میں دین ڈونیٹ کی۔ سری لنکن عوام یہ کہتے ہیں، وہ آج یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی عطیہ کی ہوئی آنکھوں سے 35,000 پاکستانیوں کی بینائی واپس لے کے آئے، لیکن پاکستانیوں کی بینائی اس وقت کہاں کھو گئی جب پریانتھا کمارا کو سیالکوٹ میں ایک ناکردہ گناہ کی جرم میں تشدد کا نشانہ بنا کر اس کی لاش کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ ہماری بینائی کھو گئی تھی۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بینائی ہمیں دی تھی وہ بینائی ہم سے بحیثیت قوم کھو چکی ہے، ساری نہیں کھوئی، اس میں بھی امید کی ایک کرن تھی۔ اور ملک عدنان وہ ایک نوجوان جو کھڑا ہوتا ہے اور اس 150-200 بندوں کے ہجوم کے آگے اس ایک مہمان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بڑا عاشق رسول تھا، وہ صاحب بصیرت تھا، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح پیروکار تھا، اور اس نے باقی ساری امت کو جد و جہد کا پیغام دیا اور امید کا پیغام دیا۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت عطا کی ہے ہم سب کو، یہ بصیرت ہماری کھو گئی ہوئی ہے، اس بصیرت کو واپس لانا ہے،
ہم آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم اپنے علم میں اضافہ نہیں کرتے، اور ہم سارا ملبہ دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا جو سب سے بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ یار تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ کون ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں حکومت بہت بڑی رکاوٹ ہے، سرکاری ادارے بہت بڑی رکاوٹ ہیں، کرپشن بہت بڑی رکاوٹ ہے، ناانصافی بہت بڑی رکاوٹ ہے، جہالت بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور یہ ساری رکاوٹیں ملتی ہیں، یا کہیں نوکری کر رہے ہیں تو میرا جو باس ہے وہی بہت بڑی رکاوٹ ہے، وہ تو مجھے آگے ہی نہیں آنے دیتا۔ جناب والا، میرے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ شخص ہے جسے میں روز آئینے میں 10 سے 15 یا 20 مرتبہ دیکھتا ہوں۔ میرے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ میں خود ہوں۔ یہ میرے اندر کا شیطان ہے جو میرے کان میں کہتا ہے کہ تم سب سے اچھے مسلمان ہو، تم نے ٹھیک نہیں ہونا، باقی سب کو ٹھیک کرو، تم نے دوسروں کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ شیطان کا ایٹمی ہتھیار ہے جو شیطان یوز کرتا ہے اور دماغ کو بند کر دیتا ہے، کلوز مائنڈ کر دیتا ہے۔ یہ دماغ بند کرنے کا ہتھیار ہے۔ تو جس کا دماغ بند ہو گیا، بس پھر تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر تو وہ سارا کام وہی، آپ شیطان کے اعلیٰ بن گئے ہیں، اور جو شیطان آپ کے کان میں ڈال رہا ہے اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم جو کر رہے ہو وہ بالکل صحیح کر رہے ہو اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کر رہے ہو۔ سامعین گرامی، قرآن ہمیں دماغ کھلا رکھنے کا حکم دے رہا ہے، بند کرنے کا حکم نہیں دے رہا، کھلا رکھنے کا حکم دے رہا ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی ثبوت لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ قرآن کہہ رہا ہے کافروں سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سارے مخالفانہ دلائل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ اس سے زیادہ اوپن مائنڈ کا راستہ کون سا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بدترین دشمن کو کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ مجھے دلائل تو دیجئے، جو آپ کا ویو پوائنٹ ہے مجھے سمجھائیے تو صحیح کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جو مخالفانہ بات کرے اس کی تو گردن اڑا دو۔ سامعین گرامی، اگر ہم نے اپنے دماغوں کو بند کر دیا ہے تو اس میں اسلام کا اور قرآن کا کوئی قصور نہیں۔ جس طرح ہم قرآن کو کھولتے ہیں، دماغوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی غلط مذہب ہوگا وہ ظلم اور زیادتی لے کر آئے گا، اور سچا دین فلاح لے کر آئے گا، سچا دین خوشحالی لے کر آئے گا، سچا دین جہالت کے اندھیرے دور کرے گا، سچا دین انسانیت اور امن و امان لے کر آئے گا، اور سچا دین غربت کو بھی دور کرے گا۔ سامعین گرامی، اگر ہم اس سچے دین کے پیروکار ہیں تو ان باتوں پر عمل کرنا یہ میری اور آپ کی سب کی انفرادی اور اجتماعی، جس معاشرے میں بھی ہم رہتے ہیں، جس خاندان میں، جس گھر میں، جس دفتر میں، جس دکان میں، یہ ہماری بنیادی اسلامی ذمہ داری ہے۔ رب العالمین نے ہمیں اسی لیے تخلیق کیا ہے، رب العالمین نے ہمیں اسی لیے تخلیق کیا ہے اور اس دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے، اور پھر ایک آزاد ملک عطا کیا ہے کہ اس ملک میں ہم اپنے ثقافت اور اپنے دین کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ سامعین گرامی، اس بصیرت کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بصیرت کے لیے لاہ عمل کیا ہونا چاہیے، اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے۔ میں صرف 2 پوائنٹ آپ کو دینے جا رہا ہوں، 2 پوائنٹ، باقی آپ پڑھیے، مطالعہ کیجئے، اپنے آپ پر غور کیجئے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اور وہ بڑے آسان سے پوائنٹ ہیں۔ ایک، پہلی چیز، روزانہ 10 منٹ کے لیے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو بھی کاروبار کر رہے ہیں، جو بھی نوکری کر رہے ہیں، دکان پہ ملازمت کر رہے ہیں، کہیں بھی کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ملازمت کے پیشے سے وابستہ ہیں،
جو بھی آپ 10 منٹ جو بھی کام کر رہے ہیں روزانہ 10 منٹ زیادہ کریں بغیر کسی اجرت کی توقع رکھے بغیر. روزانہ صرف 10 منٹ، اتنا وقت صرف چائے کے کپ پینے میں لگ جاتا. روزانہ 10 منٹ زیادہ کام کریں پوری دیانتداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، اور کسی اجرت کی اور منافع کی توقع نہ رکھیں اس 10 منٹ کے لیے. ایک یہ سرمایہ کاری اور ایک یہ انویسٹمنٹ کریں، اور دوسری انویسٹمنٹ وہ بھی صرف 10 منٹ کی ہے. روزانہ کسی کتاب کا ایک صفحہ پڑھیں، اپنا جو بھی ہنر ہے اس ہنر میں اضافہ کریں. کوئی ڈرائیور ہے تو میں کہتا ہوں وہ ہائی وے سیفٹی کوڈ پڑھیں، وہ ٹریفک کے قوانین پڑھیں، وہ یہ دیکھیں کہ گاڑی مکینیکلی کیسے چلتی ہے، گاڑی کو بہتر طریقے سے مینٹین کیسے کیا جاتا ہے تاکہ ایک ڈرائیور اچھا ڈرائیور بنے. ایک ویٹر ہے جو کسی ریسٹورنٹ میں سروس دے رہا ہے، وہ ویٹر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ 10 منٹ کسی بھی کتاب کا ایک صفحہ پڑھے، کوئی ویڈیو دیکھ لے، کچھ کر لے. بہت علم آج کل موجود ہے، ہر جگہ پہ فریلی موجود ہے، پیسے بھی نہیں خرچ کرنے، صرف ٹائم انویسٹ کرنا ہے. 10 منٹ کے لیے وہ یہ دیکھے کہ کسی بھی اچھے ریسٹورنٹ میں ایک اچھا ویٹر کیسے کام کرتا ہے، اس کی پرسنالٹی، اس کے کردار اور اس کے اخلاق میں کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے. کوئی شخص دکان پہ سیلز مین ہے، وہ یہ روزانہ 10 منٹ کے لیے پڑھے کہ میں نے بہتر کسٹمر سروس کیسے دینی ہے، میں نے اپنے اخلاق اور کردار سے گاہکوں کو کیسے متاثر کرنا ہے. آپ ڈاکٹر ہیں تو اپنی کچھ پڑھیں، انجینئر ہیں تو اپنا جو بھی علم ہے اسے پڑھیں. صرف 10 منٹ کے لیے ایک صفحہ پڑھ لیں، صرف 10 منٹ کے لیے ایک صفحہ پڑھ لیں. تو سامعین گرامی، ایک دن میں تبدیلی نہیں آئے گی، ایک مہینے میں بھی نہیں آئے گی، ایک سال میں بھی نہیں آئے گی، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ 10 سال بعد اور 10 سال بھی یوں پلک جھپکتے گزر جاتے ہیں. 10 سال بعد آپ کے علم، آپ کے ہنر، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کے رزق حلال میں رب العالمین بے پناہ برکت دیں گے. اتنی برکت دیں گے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ وہاں سے دیں گے جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. سامعین گرامی، یہ وعدہ میرا نہیں ہے، یہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اس علم سے جو علم نفع نہیں دیتا، وہ علم جو پروفٹ نہیں دے رہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علم سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو وہ علم، جس علم کو میں کسی پریکٹیکل استعمال میں نہیں لا رہا، وہ علم، وہ دین کا علم، وہ اسلام کا علم، وہ میری نمازوں کا علم، وہ میرے روزے کا علم، وہ میرے حج کا علم، اگر اس علم کی میرے کردار اور میرے اخلاق میں کوئی جھلک نہیں ہے سامعین گرامی، وہ علم نافع نہیں ہے، وہ علم فائدہ نہیں دے رہا. سامعین گرامی، ہم نے اس علم کو حاصل کرنا ہے جو علم نفع دیتا ہے، جو علم برکت دیتا ہے، جو علم آپ کی سرمایہ کاری کے اوپر سب سے زیادہ منافع دیتا ہے. وہ اس علم کو لانا ہے، اس علم کو بصیرت کے ساتھ جوڑنا ہے، کھلے دل اور کھلے دماغوں کے ساتھ. فرقہ واریت کی، عصبیت کی اور صوبائی یہ جو لسانیت ہے، ان کی نفرتوں سے نکلنا ہے، معاشرے کو جوڑنا ہے. اس معاشرے میں جتنے بھی غیر ملکی اور غیر مسلم رہتے ہیں، ان کی جان اور مال کی حفاظت ہر مسلمان کا فرض ہے. اور یہ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارکہ ہیں. اور اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو یہ وطن باغ و بہار بن جائے گا، یہ وطن چمنستان بن جائے گا. مولانا ظفر علی خان نے آج سے کوئی 100 سال پہلے، پاکستان بننے سے بھی بہت پہلے، شاید پاکستان کا خواب بھی اس وقت پیش ادھورا سا ہوا تھا، اس وقت کہا تھا کہ وطن کو میں چمنستان بنا کے چھوڑوں گا، وطن کو میں چمنستان بنا کے چھوڑوں گا.
اور اس کی صبح کو خنداں بنا کے چھوڑوں گا۔ وہ مشکلیں جنہیں حل جبر کر نہیں سکتا، وہ مشکلیں جنہیں حل جبر کر نہیں سکتا، بزور صبر میں انہیں آسان کر کے چھوڑوں گا۔ جبر کے ساتھ بہت ساری مشکلیں حل نہیں ہو سکتی، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اولو العزمی کے ساتھ، اور ایک لمبی پلاننگ کے ساتھ ہم بزور صبر ان مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، اور اس وطن کو ایک عزت دار اور خوددار اور خوشحال معاشرہ بنا سکتے ہیں، جو کہ ایک ماڈل اسلامی ملک ہو، اور پوری دنیا میں لوگ کہیں کہ ہاں اگر تم نے کوئی اسلامی معاشرہ دیکھنا ہے تو پھر پاکستان کو جا کر دیکھو۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بصیرت کی روشنی اور حکمت اور دانائی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا ایمان، اپنا اپنا اخلاق، اور اپنا اپنا کردار، اور اپنا اپنا علم، اور اپنا اپنا ہنر بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔